بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ صدق اللہ العظیم۔ ایثار کہتے ہیں قربانی کو اپنی ذات میں دوسروں کو ترجیح دینا۔ کیونکہ رمضان شریف کے آخری ایام ہیں، عید الفطر آنے والی ہے جو مسلمانوں کا خوشی کا تہوار ہے۔ تو ایثار پہ جب آپ قرآن مجید کی آیت اور اس کی تفسیر اور اس کی روشنی میں جب احادیث آپ سماعت کریں گے تو پھر ہمیں معلوم ہوگا کہ جذبہ ایثار جو ہے وہ صحابہ کرام میں کتنا تھا۔ اللہ پاک نے قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرمایا، ترجمہ سماعت فرمائیں، اور ترجیح دیتے ہیں اپنے آپ پر اگرچہ خود انہیں اس چیز کی شدید حاجت ہوتی ہے۔ اس آیت کا شان نزول کچھ اس طرح ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین مکہ المکرمہ سے ہجرت فرما کے مدینہ المنورہ تشریف لائے، تو مدینہ المنورہ کے رہنے والے مہاجرین نے کمال درجے کا ایثار اور قربانی دی۔ جس کے پاس 2 مکان تھے انہوں نے ایک انصار مہاجر کو دے دیا، مکہ سے آئے ہوئے مہاجر کو دے دیا۔ یہاں تک کہ مدینہ المنورہ کے رہنے والے مہاجرین نے اتنی اثار اتنی قربانی کا مظاہرہ کیا کہ جس کے پاس ایک سے زائد بیویاں تھیں انہوں نے کہا کہ ہم ایک کو طلاق دے دیتے ہیں اور عدت گزارنے کے بعد آپ اسے نکاح کریں۔ مدینہ المنورہ کے رہنے والے لوگوں نے مکہ سے آنے والے ہجرت کرنے والے مسلمان بہن بھائیوں مسلمان بھائیوں کی بے شمار مدد نصرت کی اور اظہار کیا۔ وقت تھوڑا سا گزرا تو مسلمانوں کو قبیلہ بنو نذیر یہودیوں کا قبیلہ تھا، اس سے جنگ ہوئی تو بہت سارا مال فیض مال غنیمت وہ مسلمانوں کو حاصل ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ نے انصار اور مہاجرین کو اکٹھا کیا اور جو مدینہ کے رہنے والے تھے مہاجرین ان سے کہا اگر تم چاہو تو یہ مال انصار اور مہاجرین تم دونوں میں برابر تقسیم کر دیا جاتا ہے، اور اگر تم چاہو تو جو تم نے انصار جو تم نے مہاجرین جو مکہ سے آئے تھے ان کی تم نے مدد کی تھی، اس مدد کے عوض یا اس کی مد میں وہ تمہارا مال تمہارے واپس لٹا دیا جاتا ہے۔ جب حضور نے یہ 2 آپشنز اور یہ باتیں صحابہ کرام کی نفوس قدسیہ سے کی تو مدینہ المنورہ کے رہنے والے انصار صحابہ کرام ان میں سے سعد ابن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سعد بن معاذ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو ہم نے مکہ سے آئے صحابہ کرام کی مدد کی تھی وہ بھی ان کے پاس ہی رہنے دیں، یہ نہیں کہ اب مال غنیمت آ گیا ہے ان سے وہ اپنا مال واپس لے لیں۔ ان کا جذبہ اور اثار دیکھیں، یا رسول اللہ وہ بھی ان کے پاس رہنے دیں
اور یہ جو مال فے مال غنیمت حاصل ہوا ہے یہ بھی آپ مکہ سے آئے ہوئے مہاجرین کو آپ عطا کرتے ہیں۔ اچھا اب یہاں پہ یہ نہیں کہ انہیں ضرورت نہیں تھی، انہیں بھی ضرورت تھی، لیکن انہوں نے اظہار کیا یار یہ مکہ المکرمہ سے آئے ہیں، مہاجر ہیں، انہیں ہم سے زیادہ ضرورت ہے، اظہار کیا، ترجیح دی، قربانی دی۔ اللہ پاک کو ان کی وصف اور ان کی عادت اتنی پسند آئی، اللہ پاک نے قرآن مجید کی آیت اتاری وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ لوگ جو اپنی ذات پہ دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ تو یہ خاص آیت جو ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین جو مدینہ المنورہ کے رہنے والے تھے انصار، ان کے حق کے اندر نازل ہوئی کہ کس طرح انہوں نے اپنی ذات کے اوپر دوسروں کو ترجیح دی اور صحابہ کرام کو ترجیح دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اس وقت تک کامل مومن نہیں بن سکتے جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ واجب الاحترام، میں تو اکثر عرض کرتا ہوں میں اور آپ ہم سب نماز پڑھنا باجماعت پڑھیں بڑی بات ہے، ہم ٹوپیاں تسبیحیں پکڑیں بڑی بات ہے، لیکن جب تک میں اپنے بھائی کا احساس نہیں کروں گا تو میں کامل مومن نہیں ہوں۔ میں اچھا لباس پہنوں اور میرے دل کے اندر درد ہی نہ پیدا ہو کہ یار میرا بھائی نے پوشیدہ لباس پہنا ہوا ہے، میں موسم کی گرمی اور سردی کے حوالے سے اپنے لیے سہولیات رکھوں تو میرے دل کے اندر درد ہی نہ پیدا ہو، کم سے کم کوئی مجھے احساس تو ہو، احساس تو میں کچھ کر نہیں سکتا، اسے فکر تو لاحق ہو، لیکن فکر لاحق نہ ہونا بلکہ اس کے اوپر مستعد یہ ہے کہ بندہ اس کے اوپر جو ہے وہ ظلم و جبر کرے۔ تو واجب الاحترام مسلمانی یہ ہے بندہ اپنے لیے جو چیز پسند کرتا ہے اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرے، یہ کامل مومن کی حضور نے نشانی بتائی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے حوالے سے سیرت نگاروں نے لکھا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں تشریف لے گئے، بچپن میں آپ کو حضرت حلیمہ اپنے ساتھ لے آئی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی رضائی والدہ، جن کے اور بھی بچے تھے، تو وہ بھی آپ کا بھائی جو تھا رضائی بھائی وہ بھی ماں کا دودھ پیتا تھا۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے سینہ مبارک سے جب ایک طرف سے دودھ پلا کے دوسری طرف سے پلاتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نوش نہیں فرماتے تھے کہ یہ میرے بھائی کا حق ہے۔ مجدد دین و ملت شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو اپنے اس شعر کے اندر لکھا، بھائیوں کے لیے ترک پستان، بھائیوں کے لیے ترک پستان، دودھ پیتوں کی نسبت پہ لاکھوں سلام۔ میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے بچپن کے اندر عدل و انصاف بلکہ ایثار کا لوگوں کو تعلیم دی، یہ آپ کا معجزہ تھا۔ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھوکا ہوں مجھے کھانا کھلائیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو وہ ہے کہ آپ نے کبھی بھی کسی کو نہ نہیں کہا سوائے کلمہ طیبہ کے جو لا آتا ہے جس کا مطلب ہے نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ جو نہیں ہے اس کے علاوہ حضور نے کبھی کسی کو نہیں کہا، جو بھی آیا ہے اللہ کے محبوب نے اسے عطا کیا اور بن مانگے عطا کیا۔ میرے قریب سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے قریب سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں۔ تو سوال کیا، حضور گھر میں لے گئے،
ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ نے حکم دیا گھر میں کچھ ہے؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ گھر میں تو کچھ نہیں، یہ رحمت عالم امام الانبیاء کے گھر کا عالم ہے، لیکن ہماری صورت آج تو یہ ہے کہ آج تو ہمیں کسی دیکھ کا امیر بنا دیا جائے تو اس میں سے آدھی ہم اپنے گھر لے جائیں، یہ ہماری صورت حال ہے۔ لیکن وہ بھی پیش رو تھے، وہ بھی امام تھے، امام الانبیاء، ان کی حالت یہ کہ گھر میں کچھ نہیں ہے اللہ، لیکن جب بانٹنے پہ آتے ہیں تو کونین بانٹ دیتے ہیں۔ آپ صحابہ کرام کے پاس تشریف لے گئے، صحابہ سے فرمایا کون ہے جو اللہ کے اس مہمان کی میزبانی کرے گا؟ ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ان کی میزبانی کروں گا۔ وہ اپنے گھر لے گئے، گھر میں جا کے اہلیہ سے کہا گھر میں کچھ ہے؟ انہوں نے کہا اتنا ہے کہ میں اور آپ یا بچے کھا سکتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ ہماری خیر ہے، بچوں کو سلا دیتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے بہلا کے، اللہ کے رسول کے یہ مہمان ہیں، ہم ان کی میزبانی کا شرف حاصل کریں گے۔ چنانچہ میاں بیوی نے یہ طے کیا کہ بچوں کو جلدی سلا دیا جائے، اور جب کھانا کھانے کے لیے ہم بیٹھیں گے تو جان بوجھ کے دیا کو، روشنی کو ہم بجھا دیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، جب وہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تو جان بوجھ کے روشنی کو انہوں نے بجھا دیا، اور ساتھ مہمان کے بیٹھ کے اس طرح آواز یا ایکٹ کرتے جس سے پتہ چلے کہ ساتھ والا بیٹھا بھی کھانا کھا رہا تھا۔ جب صبح رسول اللہ کی بارگاہ میں پہنچے، حضور نے اس صحابی کو بلایا، فرمایا کہ تم نے رات کو کس طرح میزبانی کی ہے کہ اللہ تمہاری میزبانی کی تعریف کر رہا ہے، اللہ تمہاری میزبانی کی تعریف کر رہا ہے۔ واجب الاحترام یہ ہے اظہار، یہ ہے قربانی، اور یہ ہے جذبہ جو مسلمانوں کے اندر تھا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے دین دنیا کے اندر مسلمانوں کو عزتیں اور برکتیں عطا کی۔ جب سے من حیث القوم من حیث الفرد ہمارے اندر بہت زیادہ نفسا نفسی آ گئی ہے، اس وقت سے ہم ذلت و رسوائی کا شکار ہو رہے ہیں۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے، بڑی معروف روایت، کہ ایک شخص نے اللہ کی راہ میں مرغی خیرات کی، اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ بکرے کی سیری وہ خیرات کی، اپنے پڑوسی کو دی، کہ ہو سکتا ہے صدقہ کی کہ وہ زیادہ ضرورت مند ہے۔ جب اس کے گھر وہ پہنچی، اس نے کہا کہ پاس والا جو گھر ہے وہ مجھ سے زیادہ ضرورت مند ہو سکتا ہے، میرا مسلمان بھائی، اس نے اس کو دے دی۔ جب تیسرے کے پاس پہنچی، اس نے کہا جو میرے ساتھ والا ہے وہ زیادہ مجھ سے حقدار ہوگا، ضرورت مند ہوگا، اس نے اس کو دے دی۔ یہاں تک کہ وہ مرغی یا بکرے کی سری وہ چلتے چلتے جو ہے وہ اسی گھر میں آ گئی جہاں پہ پہلے موجود تھی۔ یعنی یہ اظہار اور یہ قربانی کا جذبہ تھا۔ سیدی شیخ عبد القادر جیلانی جن کے ہم 11ویں شریف دلاتے ہیں، میں یہ بھی اکثر کہا جاتا ہوں 11ویں شریف دلاتے ہیں، لیکن 11ویں والے کی سیرت بھی اپنانی چاہیے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب سے پہلے تو ان کی سیرت یہ ہے کہ سیدی شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بچپن میں اپنا گھر بار چھوڑا، آپ دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے پیرانے پیر، پیروں کے پیر، آپ سب سے پہلے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے گئے۔ آپ نے واقعہ سن رکھا ہے کہ راستے میں ڈاکو آئے، لوٹ لیا، وہ کدھر جا رہے تھے؟ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ دین کا علم سیکھنے کے لیے آپ بغداد شہر میں گئے، اور بڑی آپ نے مشقتیں اور بڑی صعوبتیں پریشانیاں برداشت کی۔ واجب الاحترام سیدی شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ بغداد شہر میں جب میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے گیا تو وہاں پہ اتنا قحط آ گیا، لوگوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بھوک کی اتنی شدت تھی کہ میں کھانے کی تلاش میں شہر میں گیا، وہاں پہ کچھ کھانے کو ملے۔ تو فرماتے جب میں وہاں گیا تو وہاں پہ مجھ سے پہلے ہی 40 درویش
کھانے کی تلاش میں بیٹھے ہوئے تھے۔ سیدی شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں واپس پلٹ آیا۔ اس کی وجہ بیان فرماتے ہیں، فرمایا کہ میں اس لیے واپس آ گیا کہ جب کھانا آئے گا لوگوں میں تقسیم ہوگا تو ایسا نہ ہو کہ جو مجھ سے زیادہ ضرورت مند ہو اس کی وجہ سے اس کی جگہ پہ میں لے لوں، تو میں اس جگہ پہ حصے دار ہی نہیں بنا، میں پیچھے ہٹ گیا اور میں واپس پلٹ آیا۔ یہ ہے اثار، اپنی ذات کے دوسروں کو ترجیح دینا۔ اپنی ذات پہ ہمیں تو کوئی سستی چیز مفت نہیں، سستی چیز مل رہی ہو اور کوئی تعلقات ہوں تو ہم تو کہتے ہیں کہ ایک ملنی ہو، عوام الناس کو ایک ملنی ہو، لیکن تعلق کی وجہ سے ہم وہ کہتے ہیں کہ وہ جتنی پڑی ہوئی نا پوری اس مارکیٹ میں وہ ساری ہمیں ہی مل جائے سستی، پتہ نہیں کل ہمارے ہی جانا ہے۔ یہ ہم سب کی من حیث القوم من حیث الفرد، میں اور آپ ہم سب اس میں شامل، اللہ کے نیک بندوں کو نکال کے، اچھے بندوں کو نکال کے۔ ایسا نہیں ہے اسٹور کے اوپر، ریٹیل اسٹور کے اوپر اگر کوئی چیز سستی مل رہی ہو تو جس کے سورسز ہوتے ہیں، تعلقات ہوتے ہیں، تو وہ بندہ بننے کا نماز پڑھتا ہے، ٹوپی تسبیح بھی پہنتا ہے، سب کچھ ہے، مثال کے طور پہ حج کر رہا ہے، زکات کر رہا ہے، لیکن پھر وہاں پہ یہ اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے، وہاں پہ تعلقات ہیں، وہ کہتا ہے کہ وہ پورا سٹور جو ہے وہ سستی قیمت کے اندر میرے ہی گھر کے اندر آ جائے۔ ایک مثال میں نے دی ہے، من حیث القوم پاکستان کے اندر یہ صورتحال زیادہ دیکھنے کو نظر آتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی جو غریب ممالک ہیں، اشار اور قربانی یہ ہے کہ بندہ اپنی ذات کے دوسروں کو ترجیح دے۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی مقروض غریب کو مہلت دے یا اپنا قرضہ معاف کر دے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے اپنے عرش کے سایہ رحمت میں جگہ دے گا، جب اس کے سایہ رحمت کے علاوہ اور کوئی سایہ نہیں ہوگا۔